یہاں صرف آخری تنبیہ ہے، شیخ صالح علیہ شیخ نے اس چیپٹر میں بہت طویل شرح کی ہے، میں نے مختصر کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت میں تنبیہ نوٹ کی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو شروع میں فرمایا ہے وہ علماء السلف من السابقین، اس کے بعد فرمایا ومن بعدہم من التابعین، سابقین تابعین دو لفظ بولے ہیں، علماء سلف سابقین و علماء سلف جو ان کے بعد والے علماء ہیں من التابعین۔ شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں یہ جو لفظ انہوں نے بولا ہے ومن بعدہم من التابعین فیما افہم انہ لا یرید بہ التابعین عند اہل الاصطلاح، یعنی التابعین الذین صحبوا الصحابہ۔ یعنی شیخ صالح فرماتے ہیں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم تابعین، لفظ تابعین بولتے ہیں نا صحابہ کے شاگردوں کے لیے، امام طحاوی رحمہ اللہ کی مراد وہ تابعین نہیں۔ انہوں نے کہا سابقین یعنی ان سے پہلے جو علماء گزرے ہیں صحابہ تابعین، اس میں سابقین میں تابعین آ گئے اور تبع تابعین آ گئے۔ جو لفظ تابعین بولا ہے ومن بعدہم من التابعین، اس لفظ سے مراد ائمہ اربعہ ہیں، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث اور فقہ والے علماء، لأن التابعین فیہم هذا التقسیم، اہل الحدیث و اہل النظر التابعون والصحابہ ما فیہم هذا التقسیم۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود تقسیم کی ذکر کی ہے تابعین کی کہ وہ دو قسم کے اہل حدیث اور اہل فقہ۔ یہ تقسیم صحابہ کے بعد جو تابعین تھے ان میں نہیں تھی، یہ نہ صحابہ میں تھی نہ تابعین میں تھی۔ یہ تابعین کے بعد جو ائمہ کرام کا دور آیا اس وقت یہ تقسیم تھی کہ دو قسم کے علماء تھے، اہل الحدیث علماء اور اہل فقہ علماء۔ تو لہذا نقطہ کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے کہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے لفظ بولا نا ومن بعدہم من التابعین، اور ان کے بعد جو تابعین میں سے علماء ہیں، اس سے مراد وہ علماء اہل سنت مراد ہیں ائمہ کے دور کے، یعنی ائمہ اربعہ اور ائمہ اربعہ کے طریقے پر جو اہل الحدیث اور اہل فقہ علماء ہیں۔ علماء کی بات ہو رہی ہے، عوام الناس کی، کسی فرقے کی یا مسلک کا مطلب لے رہا ہوتا ہے کہ پورا گروہ، صرف علماء کی بات ہو رہی ہے۔ عوام الناس کا کوئی تعلق نہیں ہے حنفی شافعی مالکی ہونے سے یا محدث ہونے سے۔ اہل الحدیث علماء کی ایک کیٹیگری ہے، اور حنفی شافعی مالکی ہونا فقہاء علماء کی ایک کیٹیگری ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں ہے کیونکہ ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں ہے۔ تقلید کا ٹاپک آتا ہی نہیں ہے، ان کا جب ذکر ہو تقلید کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ تقلید اہل علم کا کام ہی نہیں ہے، چاہے وہ حنفی علماء ہے، شافعی علماء ہے، مالکی علماء ہے، حنبلی ہیں، جو اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے صحابہ تابعین کی پیروی کی، عقیدے میں بھی مسلک میں بھی، ان میں نہ تو کوئی اہل بدعت ہے الحمدللہ، نہ کوئی مقلد ہے، نہ تقلید شخصی کی دعوت دینے والا۔ باقی رہی بات تقلید مطلق، یہ سلف صالحین کے دور سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی عالم کو خاص نہیں کریں، کوئی بھی عالم ہو صرف یہ دیکھیں کہ وہ اہل سنت ہے، اہل بدعت نہیں، اہل بدعت کے قریب نہ لگیں۔ اہل سنت عالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، اہل حدیث ہے، اس سے مسئلہ پوچھیں، عمل کریں۔ باقی دلائل کا پوچھنا یہ ایک نفل ہے، جس قدر آپ کو دلائل کا علم ہوگا علماء سے پوچھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کا مقام بڑھے گا۔ فرض نہیں ہے عمل کرتے ہوئے کہ آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو مسئلہ پوچھیں، عمل کریں، فرض نہیں ہے کہ اس عالم کے ساتھ الجھ جائیں، دلیل بتائیں۔ تو علماء کرام جو شوافع، مالکی، حنبلی، حنفی اور اہل الحدیث، یہ علماء کا مقام ہے،
یہ عوام الناس کی اس میں کوئی دخل اندازی سلف کے دور میں نہیں ہوتی تھی۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا میں حنفی ہوں، اور ہے وہ دکاندار، ہے وہ میڈیکل میں ڈاکٹر یا عام آدمی، حتیٰ کہ طالب علم نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو حنفی۔ طالب علم جو پڑھ رہے ہوتے تھے، حنفی صرف اسی کو کہا جاتا تھا جو درجہ اجتہاد تک پہنچ جاتا تھا اور بالکل کتاب و سنت سے تحقیق کے ساتھ مسئلہ بیان کرتا تھا، اسے حنفی یا شافعی یا مالکی کہا جاتا تھا۔ بعد میں اہل بدعت کا دور آ گیا، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تقلید شخصی کے ساتھ۔ اس کا بیان آگے اللہ نے توفیق دی تو اگلی کلاس میں مناسب ہمیں لگا تو کریں گے انشاءاللہ، ورنہ اس پر ہماری کلاس ہو چکی ہے، اجتہاد اور تقلید اور اتباع کے موضوع پر یوٹیوب پر موجود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔